बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का चोरी छुपे बड़ा रवाज पड़ गया है। इस पर अदलिया की तरफ से एक वाज़ेह फैसला आ चुका है कि जिसने रिकॉर्डिंग करनी है एजेंसियां बताएंगी कि किसके हुक्म पर कर रही हैं। आज बुशरा बीबी और लतीफ़ खान खोसा की ऑडियो लीक हुई है। कोई उनकी बहनें भी साथ थीं, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है, तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ यूं। उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही हैं। तो मैं फिर उठ के आ गई। मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे करने दें जिस तरह से मैं तो नहीं, मुनासिब। उन्होंने इसी ये नहीं बात को कहा। उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी है। मैंने नहीं जी क्या नहीं, अब मैं बदतमीजी करनी थी? नहीं जी, अब मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती हैं ये तो है ही झूठ। हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ, आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले में इतना बुरा बोल। तो साजिद खान साहब से पूछते हैं कि क्या वो कानून अमल में आएगा जिसके तहत ये कहा गया था कि एजेंसियां बताएंगी क्यों रिकॉर्डिंग करनी है। तो क्या एजेंसियां बताएंगी कि उन्होंने क्यों रिकॉर्डिंग की है और किस एजेंसी ने रिकॉर्डिंग किया, या फिर प्राइवेट तौर पर ये ऑडियो रिकॉर्ड हुई और फिर वायरल हो गई? जनाब साजिद खान। नहीं सर, इसके बारे में पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, कि ये किसने रिकॉर्ड की और क्यों रिकॉर्ड की। लेकिन जो आम ख्याल है कि इसमें कई फरीक हैं इस वक्त। उसमें सियासी फरीक ज़्यादा अहम है। अब सियासी फरीक में हम अगर देखें तो रिकॉर्डिंग का सिलसिला हमें बहू जी की जमात की तरफ नज़र आता है। तो उनकी बेटी ने ये दावा किया था कि मेरे पास बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में जब बेनज़ीर निशाना सितम थी, तो उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स जो थी ना, वो फ़ौज के एक अहम शोबे ने की थी। उन रिकॉर्डिंग का फ़ायदा किसने उठाया वो भी देख लीजिए कि जब बहू जी वज़ीर आज़म बने और बेनज़ीर उनके मुकाबले पे आई, तो बेनज़ीर की उन रिकॉर्डिंग की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीर बना के गिराई गई। और उसका ये ख्याल था कि वो आवाम में उनके हैसियत मुतासर हो गई, लेकिन बेनज़ीर की आवाम में कोई चीज़ मुतासर नहीं हुई। ठीक है। तो आपने जो सवाल किया ना बुनियादी तौर पे ये कौन कर रहा है, देखिए बेसिकली रिकॉर्डिंग करने के हवाले से कुछ कवानीन हैं कि आप दुश्मनों के हवाले से, जासूसों के हवाले से आपको किसी पे शक हो तो आप ऐसी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कानून क्या कहता है कि ऐसी रिकॉर्डिंग की कानून के अंदर कोई हैसियत नहीं है। अदालत इस रिकॉर्डिंग को मानने को तैयार नहीं है। अब नया तरीका शुरू हो गया कि उस रिकॉर्डिंग के हवाले से देखा जाए ये रिकॉर्डिंग कितनी सही है, इसको मिक्स तो नहीं किया गया, क्योंकि कंप्यूटर के आने की वजह से आप बात का बतंगर बना देते हैं। लेकिन अब जो आपने सवाल किया है, ये रिकॉर्डिंग जो है ये पीटी इमरान खान के हवाले से है, उनके परिवार के हवाले से है, उनके वकील के हवाले से है, जिसमें और उसमें सबसे ज़्यादा अहम किरदार कौन अदा कर रहा है आजकल, वो है जंग ग्रुप, जियो ग्रुप। उन्होंने इस बात का बतंगड़ बना दिया। ये नंद भावत का झगड़ा था, कोई ज़रूरत नहीं थी इसको तो उजागर किया जाए, लेकिन उसमें खोसा साहब ने भी ये कह के कि हाँ ऐसी गुफ्तगू हुई, ये साबित कर दे कि रिकॉर्डिंग हुई। और रिकॉर्डिंग किन के मफाद में थी ये आपको देख लीजिए। मैं ये तो नहीं कहता ये रिकॉर्डिंग को फौजी ने करवाया, लेकिन ये ज़रूर है कोई आम ऐसा अदारा जो सिविलियन के लिए काम करता हो उसने रिकॉर्डिंग की हो। जी अच्छा, इसमें इमरान खान को नुकसान कोई नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि ये जाहिर करना ही, देखें जी इनके घर में भी इख्तलाफात हैं, कितनी लड़ाई हो गई है, दूसरों की बात कर। अभी आ जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ। जी,
ان کو ریلیف پہ ریلیف مل رہا ہے، بریت ہو گئی، دوسرے میں بھی ہو جائے گی۔ رانا ثناء اللہ تو کہتا ہے کہ وہ جو العزیزیہ ہے اس میں آج خود نوٹس لے کر کورٹ جو ہے عمران خان کورٹ جو ہے وہ داغ دھو دے جو ان کی طرف سے ایسے فیصلے کیے گئے ہیں میاں نواز شریف کے بارے میں یا ان کے خلاف۔ نہیں، میرا خیال ہے وہ سابقہ وزیر داخلہ نے بڑی اچھی بات کی سر۔ جی کورٹ کو ایسے فیصلے کرنے چاہیے، کورٹ کو یہ فیصلہ بھی کرنا چاہیے کہ جناب والا جو ذوالفقار علی بھٹو کی جو پھانسی دی گئی تھی وہ ہماری غلطی تھی۔ کورٹ کو یہ فیصلہ بھی کرنا چاہیے کہ جنرل مشرف نے جو قبضہ کیا تھا اس پہ ہم نے ان کا ساتھ دیا، ہماری غلطی تھی۔ اور اب کورٹ کو یہ بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ کورٹ کے خلاف ہو رہا ہے، یہ ہماری غلطی ہے۔ سیدھی سی بات ہے اس میں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں پھر وہ بات آ جاتی ہے بابو جی کے حوالے سے، اور ان کے اوپر ایک کیس چلا توشہ خانہ کے حوالے سے کہ جی وہ گاڑی آپ کو ملی، تو ان کے وکیل نے یہ کہا ہے کہ جناب والا میاں صاحب نے تو گاڑی مانگی نہیں تھی، ہم نے کہاں گاڑی مانگی تھی جو ہم کو مل گئی۔ اچھا جی۔ تو جو جج صاحب ہیں انہوں نے پوچھا سرکار کے لوگوں سے اب کیا کریں، تو سرکاری لوگوں نے کہا سر ہمیں موقع دیں، ہم ذرا کیس کو دیکھ لیں۔ جہاں پہ قانون کا یہ معیار ہو، جہاں پہ وکیل کی یہ حیثیت ہو، جہاں پہ جج اس قسم کی سوچ رکھتا ہو، اور دیکھیں تاخیر جو ہے نا وہ انصاف کے خلاف ہے۔ ہمارے جج کیا کر رہے ہیں سر، لمبی لمبی تاریخیں کیوں دی جاتی تھی تاکہ مقدمہ کمزور ہو جائے۔ تو ہماری عدلیہ جو ہے نا سر، میں فوج کو کوئی الزام نہیں دیتا، سچی بات یہ ہے۔ دیکھیں فوج میں 5 لاکھ لوگ ہیں نا، ہو سکتا ہے 5 خراب ہوں، لیکن اگر ہمارے جو نوکرشاہی ہے اس میں 50 لوگ ہیں تو 5 خراب نہیں ہوں گے سر، 45 خراب ہوں گے۔ اچھا خان صاحب، جنرل عاصم منیر صاحب انہوں نے ایک بچی کے ساتھ ان کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں بچی کہہ رہی ہے شہداء کسی شہید کی بیٹی ہے، اس نے کہا جی کہ ہمارے گھروں میں وڈیرا پانی چھوڑ دیتا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، تو کیسا سمجھتے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں جو گھروں کی طرف پانی چھوڑ دیتے؟ کتنے باثر ہیں کہ آرمی چیف تک یہ معاملہ چلا گیا؟ پہلے کہاں گئے ادارے، کہاں گیا قانون، کہاں گیا آئین، کہاں گیا وہ سارا نظام؟ سر وہ کہیں نہیں گیا، وہ گم ہو گیا سر۔ اچھا جی، اس کی بھی رپورٹ لکھوانی چاہیے۔ لیکن وہ جو یہ پہلا کلپ ہے جنرل عاصم منیر کا جس میں عاصم منیر کی آواز سنائی دیتی ہے، اور یہ میرا خیال ہے ISPR نے ریلیز کیا، ورنہ آج اب تک جتنے بھی کلپ ہیں ان میں جنرل صاحب کی آواز نہیں دکھائی دیتی تھی، صرف جنرل صاحب نظر آتے تھے۔ اور اس کلپ میں میرا خیال ہے جنرل صاحب نے یہ کہا ہے واضح طور پہ، اس بچی نے شکایت کی کہ جناب انہوں نے پوچھا تمہارا کوئی مسئلہ، تو اس بچے نے کتنے بہن بھائی ہو، والدہ کیا کرتی ہیں، تو اس نے تمام باتوں سے ہٹ کے یہ کہا کہ جی ایک وڈیرا ہے جو ہمارے گاؤں کی طرف پانی چھوڑ دیتا ہے۔ اور جنرل صاحب نے بچی کو حوصلہ دیا اور کہا کہ اب تم دیکھنا پانی ہم اس کی طرف چھوڑیں گے۔ پھر انہوں نے اپنے اسٹاف کو بلا کے کہا کہ بچی کی بات سنو اور اس کی مدد کرو۔ گھر میں ابھی کون نوکری کر رہا ہے بیٹا؟ کوئی نہیں جو آپ یہ کیسے چلتا ہے پیچھے کر کے ہم اچھا بس اور کچھ نہیں ہے؟ بھائی ہیں کتنے بڑے؟ ماما کیا نہیں گھر کے نہیں سر مجھے پتہ ہے میرا مراد شمالی کا مجھے پتہ ہے آپ سب بات کر رہے ہیں کسی کا آپ کا انتظار کر رہے تھے بیٹھا تھا آپ لوگوں کو 6 مہینے میں آتا ہے 7 میں آتا ہے، ہمارا ایک کیسا دن ہے وہاں کا، ہم اس کو ایک ساتھ ووٹ نہیں دیا تھا نا، وہ جان بوجھ کر ہمارے شہر میں پانی چھوڑ دیتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہاں یہ مجھے یار دیکھنا میں نے وہ ڈیرا جان کے پانی چھوڑ دیتا ہے ہماری زمینوں کے اوپر، ٹھیک ہے جی، سینڈ میسج ٹو دیٹ ڈیرا، ٹھیک ہے جی، کہ پانی تمہارا پھر پہنچ جائے گا کہیں اور، نہیں چھوڑے گا ابھی نہیں چھوڑے گا، ابھی اس کی زمین کی طرف پانی ڈال دے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں بالکل پریشان نہیں ہونا، بالکل پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اور ماما کو سلام دیں، یہ پاک فوج ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی، ٹھیک ہے؟ جب تک آپ بڑے ہو کے اپنے اپنے کام پہ نہیں شروع کر دیں گے، آپ کے بھائی بھی اس کو تک چھوڑیں گے نہیں،
اور میرا خیال ایک اچھا جسٹر ہے سر، دیکھیں نا. اچھا سیلابوں میں ایسا ہی دیکھتے ہیں جی. بڑے بڑے جو ہمارے لیڈر ہیں، شیر شاہ کا نام آتا ہے، دوسروں کا نام آتا ہے. اور جی سندھ میں تو خاص طور پہ ہاں، سندھ میں تو خاص طور پہ وڈیرا شاہی جو ہے بہت مضبوط ہے. جی. اور زرداری صاحب جو ہیں وہ سچ مچ وڈیرا شاہی کے ایک قسم کے یہ سمجھے سرخیل ہیں. اور ان کی وڈیرا شاہی تو یہاں تک ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ میرا بچہ بھی اس قابل نہیں ہوا کہ اس کی شادی کی جائے، کہ ان کو بچہ پیدا نہیں کر سکے گا، تو ان کو کچھ تجربے کی ضرورت ہے. آپ بتائیں کیا تجربہ ہوگا؟ اچھا چلیں، وہ آصف علی زرداری صاحب نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا، پہلے تو کہا تھا کہ یہ ابھی کہا کہ زیر تربیت، لیکن پہلے کہا تھا یہ وزیر اعظم بنے گا، پھر کہا یہ تو پارٹی فیصلہ کرے گی، لیکن کل ان کے سر پر 10 سال فضیلت رکھی اور پھر کہا ہے جی کہ یہ ہمارا وزیر اعظم ہوگا اور ایسا وزیر اعظم ہوگا کہ یہ کم عمر ترین وزیر اعظم ہوگا دنیا کا. اچھا لیکن اس میں یہ ہے کہ جتنی بلاول کی اب عمر ہے نا، اس کی عمر بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی تھی اس سے زیادہ ہے، لیکن وہ خاتون وزیر اعظم تھی، اس لیے ریکارڈ بن جائے گا. یہ کون سا میل خاتون تو نہیں ہے نا؟ میل یہ ان بٹوین ہے سر. چلیں بارہ کوئی نہ کوئی ریکارڈ بنائیں گے ضرور کسی نہ کسی حوالے سے. اور ویسے تو آج کل ان کا خاندان اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ ان کی شادی کر دی جائے. 2-3 لڑکیاں دکھائی بھی گئی ہیں، لیکن بلاول صاحب نے اعتماد کا اظہار نہیں کیا. اچھا چلیں، یہ تو ان کا پرسنل زیادہ ہی معاملہ ہے. اچھا ادھر آصف علی زرداری صاحب زور لگا رہے ہیں کہ بلاول کو وزیر اعظم بنوانا ہے، ادھر میاں نواز شریف صاحب وہ بھی زور لگا رہے ہیں، تو مقابلہ کوئی سخت نظر آتا ہے. اگر انتخابات کے ذریعے ہو پھر تو عمران خان نہیں، انتخابات کے ذریعے تو نہیں ہوگا. پہلی بات یہ تو کون آپ کو زیادہ طاقت میں کون نظر آتا ہے؟ مجھے سر طاقت جس کے ساتھ طاقت ہے وہ باؤ جی ہے. اچھا جی، سچی بات یہ آج تک اطلاع. اور پھر باؤ جی کے پاس جو طاقت ہے نا سر، وہ ان میں انہوں نے جتنے صدقے دیے ہیں، جتنی خیرات کی ہے، جتنی غریبوں کی مدد کی ہے، تو اللہ میں ان کی مدد کر رہا ہے. تو ہم کچھ نہیں کر سکتے سر. اگر باقی لوگ اتنا صدقہ اور خیرات دیں تو شاید ان کو بھی اللہ مدد کرنے کو تیار ہو جائے. دیکھیں اللہ نے تو یزید کی بھی مدد کی تھی نا، ہاں وہ اسلام کا ایک اچھا باپ نہیں ہے جی. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب کو پتہ لگ گیا ہے کہ باؤ جی خاص تھوڑے عرصے کے لیے وزیر اعظم بنے، وہ بننا چاہتے ہیں اور لوگ بنانا چاہتے ہیں، تو یہ باؤ جی پہ احسان کریں گے، پہلے آپ وزیر اعظم بن جائیں پھر میرے بچے. نہیں، یہ زرداری نے یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ پہلے شہباز شریف کو ہم نے باری دے دی ہے، اب ہماری باری ہے. لیکن دیکھیں شہباز شریف کو دی تھی نا، میاں صاحب کو تو نہیں دی نا. جی میاں صاحب پہلے، اب میاں صاحب کو باری دیں گے. اچھا جی، اب میاں صاحب کو باری دیں گے سر. اچھا جی. میاں صاحب آپ کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے، جو قانونی تو نہیں ہوں گے، نہ ہی اخلاقی ہوں گے، لیکن بہرحال جو لوگ صاحب اثر ہیں اس ملک کے اندر ان کی نمائندگی کریں گے. اچھا وہ عمران خان کو آپ کو کوئی ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ وہ نگران انہوں نے بنا دیا، چیئرمین بھی. جی ہاں سر، دیکھیں بات ہی عمران ہوں کیا ریلیف ملنا چاہیے، پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں. یا اپنے گھر آ جائیں، آپ کو مطلب کہ ان کی قید ختم ہو جائے، ہاں یا ضمانت مل جائے، ضمانت مل جائے، یا قانون ایسے یہ ریلیف کی بات، قانون جو ہے ان کے ساتھ صحیح سلوک کریں. میرا خیال ہے سر عمران خان ان چیزوں کی ضرورت ان خود محسوس نہیں کرتا، یہ میں اور آپ کرتے ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں. اچھا جی. عمران خان نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا سر. یہ وہ ڈاکٹر ہے جس نے آپریشن کر دیے. اب باقی جو لوگ ہیں وہ اس بیمار کا علاج کریں، اس کا خیال کریں، اسے دودھ پلائیں تاکہ آپریشن کامیاب ہو. اور اگر آپ نے بد پرہیزی کی تو پھر آپریشن خراب ہو جائے گا. کسی نیا عمران خان کی ہمیں ضرورت. اچھا ہمارے نگران وزیر اعظم کے اس کے بھی پاؤں پاکستان میں نہیں ٹک رہے ہیں، جس طرح بلاول کے تھے اور شہباز شریف کے تھے. ابھی پھر کسی دورے پر ابھی گئے نا سر، 2 ملکوں میں گئے ہیں، قطر گئے ہیں، نہیں بلکہ یہ گئے ہیں کویت گئے ہیں، اس سے پہلے گئے تھے ابو ظہبی. اور بڑے دعوے ہوئے ہیں کہ جناب اتنی سرمایہ کاری ہو رہی ہے. سر سرمایہ کاری کون سے شعبے میں ہو رہی ہے، کہاں پہ ہونی چاہیے، آپ خود بتائیں نا. اگر سرمایہ کاری کرنی ہوتی انہوں نے تو پہلے کراچی میں کرتے. ابو ظہبی نے تو کراچی کے معاملے پہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی کی، کراچی میں ترقی نہیں ہونے دی. اور کراچی میں ترقی نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو کراچی پیچھے رہ گیا سر، سیاسی طور پر پیچھے رہ گیا. پھر یہ کہ وہاں پہ نفاق بڑھ گیا، پھر MQM بنائی گئی، پھر MQM ختم کی گئی. یہ سب ہمارے دوستوں کا حال احوال ہے. اس لیے یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، میرا خیال ہے کوئی نہیں ہو رہی. اگر فوج کوئی ضمانت لے آئے تو ہم مان سکتے ہیں، ادروائز آپ کاکڑ صاحب پہ تکیہ مت کریں. اچھا ایک خبر یہ لگی ہے آج ہی پشاور ہائی کورٹ کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی نگران حکومتیں جو ہے یہ ترقیاتی کام نہ کروائیں. اچھا نگران حکومتوں کا ایک تو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنے عرصے سے یہاں پہ ہیں، کتنا عرصہ رہیں گی، کوئی یقینی تو نہیں ہے، بے یقینی سی ہے. اگر یہ بھی ترقیاتی کام نہ کریں گی، ایک تو ہے نا کہ سیاسی حکومتیں الیکشن آنے والے ہیں وہ نہ کروائیں، تو ان کو کیا فائدہ ہے
तरक्याती काम करवाने का निगरानों को, सर एक तो बात या किसी पार्टी को क्या ये फायदा पहुंच सकता है सियासी तौर पर? देखिए, एक बात तो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में ये बात तय है कि निगरान हुकूमतें जो हैं उनका एक मखसूस अरसा है 3 माह का, जी। उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती। आपने आइन को नज़रअंदाज कर दिया, जी। तो ये आपने आइन को नज़रअंदाज कर दिया तो फिर तरक्याती कामों पे भी चल तो रहे अब बाकी काम भी जो हो रहे हैं मुल्क में गैर कानूनी तौर पे, गैर आइनी तौर पे होने दें। सही। तो हमें ज़रूरत ये है कि हम आइन को मजबूत करें, जी। कानून को कमज़ोर करें सर, क्योंकि कानून और आइन आपस में झगड़ते रहते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया जी।